عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کی چیز نہیں ہے بلکہ کرنے کی چیز ہے۔ عشق کے دعوے بے شمار کرتے ہیں لیکن عشق کے تقاضوں پر بہت کم لوگ چلتے ہیں۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ عشق نبی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور کی محبت غالب نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کائنات کے ہر فرد سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے۔ اب باپ تھے اگرچہ کافر تھے، گھر آیا ہو تو عزت تکریم تو کرنی ہوتی۔ ابو سفیان آئے اور اپنی بیٹی کے پاس ان کے یہاں جو بستر لگا ہوا تھا وہاں بیٹھنے لگے تو بیٹی ام حبیبہ باپ سے عرض کرنے لگی، ابا ٹھہریے، وہ جو بستر لگا ہوا تھا اسے اٹھا دیا۔ بستر اٹھانے کے بعد فرمانے لگی اب بیٹھ جائیں۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی، کہنے لگے ام حبیبہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے، میں تو تمہارا باپ ہوں اور تم نے بستر اٹھا دیا۔ ام حبیبہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، فرمانے لگیں آپ باپ ہیں، آپ کی عزت عظمت میرے دل میں ہے، لیکن اللہ کے نبی سے بڑھ کر یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور اللہ کے نبی کے بستر پر میں کسی کافر شخص کو بٹھا نہیں سکتی، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، عشق مصطفیٰ گوارا نہیں۔ تو حضور کی محبت کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر دل میں ہو، یہ عشق مصطفیٰ کا پہلا تقاضا۔ عشق مصطفیٰ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بلا چوں چراں تسلیم کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنے تمام تر مفادات، اپنی تمام تر مصلحتیں، اپنے تمام تر دنیاوی مقاصد پس پشت ڈال کر کیجیے، وہ سمجھ میں آنے والی ہو کوئی بات تب بھی، نہ آنے والی ہو تب۔ جہاں نبی علیہ الصلوات والتسلیمات کے حکم کے سامنے تعویل کی، بچنا چاہا، نکلنا چاہا، وہاں عشق مصطفیٰ کے دائرے سے نکل۔
اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے رسول روکے رک جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حکم ہو سکتا؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر اس سے انحراف کی گنجائش نہیں ہے، پھر کوئی اختیار باقی نہیں، پھر گنجائش نہیں بچتی ہے کہ بندہ یہ کر لے یا وہ کر لے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا یا رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا کسی بات پر، دونوں نے اتفاق رائے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی کہ وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا قبول کر لیا جائے گا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دی کہ وہ سچا تھا، منافق جھوٹا تھا۔ وہاں سے اٹھے، منافق یہودی سے کہنے لگا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر جو فیصلہ کرے گا وہ ہم قبول کر لیں۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ عمر جو ہے یہ کافروں پر بڑا سخت ہے، اشداء علی الکفار کا مصداق ہے، یہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اب منافق بظاہر تو مسلمان ہی تھا نا، حضرت عمر تو نہیں منافقین کو جانتے تھے، اس نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ ہوگا، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، پوری بات سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ فرمانے سے قبل، کچھ ارشاد فرمانے سے قبل، وہ یہودی بولا عمر ہم نا اس سے پہلے تمہارے نبی کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا لیکن اسے قبول نہیں تھا، یہ کہنے لگا عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا بیٹھو میں کرتا ہوں فیصلہ۔ اندر گئے، تلوار لائی، منافق کا سر اڑا دیا، اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہ کرے عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ ہم منافقین کے ورثاء دوڑے نبی کے پاس کہ عمر نے ہمارا بندہ مار دیا، قصاص دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیار، ان کے پاس اختیار باقی رہتا ہی نہیں جن کا فیصلہ اللہ کا نبی پہلے کر دے۔ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو جھٹلائے اس کے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمر کا فیصلہ اس کے لیے بالکل حق ہے۔ تو اطاعت کاملاً ہو، اطاعت میں کمی بیشی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو ان تعلیمات کے مطابق نہ ڈال لے، اپنی مرضیاں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں ساری پسے پشت ڈال کر کے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلے تو ایمان والا ہوگا۔ اگر اس سے انحراف کیا، منہ پھیرا، تو پھر ایمان نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، یہ عشق مصطفیٰ کا بڑا تقاضا ہے۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے نا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہاتھ ملایا، حضور نے دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے، اتاری، حضور نے پھینک دی، کچھ نہیں فرمایا، اس کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔
دوسرا آیا، کہنے لگا یار حضور نے پہننے سے اصل میں اسے ناپسند کیا نا، یہ پہنی ہوئی تھی اور یہ پہننا چونکہ حضور کو پسند نہیں اس لیے اتار کے پھینک کیا، اٹھا لو کام آ جائے گی، بیچ دینا، کچھ اور خرید لینا۔ اب اس کا جواب دے، تو صحابی عرض کرنے لگے جسے اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو میں اسے اٹھاؤں، یہ میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، اس میں گنجائش نہیں بچتی، جب رسول اللہ نے پھینک دی تو میں کون ہوتا ہوں اٹھانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اتباع اور پیروی کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، جو کر دیا وہی ہونا ہے، اس میں اب میری مرضی، میرا دخل نہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا۔ اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کیسے حضور کا ادب کیا کرتے تھے، کیسے حضور کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتے تو کس طرح حاضری دیا کرتے تھے، کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کیا کرتے تھے، یہ لازمی۔ اور آج بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہوئے ویسے ہی ادب کرنا ضروری ہے جیسے زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ضروری۔ وہاں شور نہیں کرنا، آواز بلند نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ تو بڑا عظیم کام ہے جو لوگ وہاں جائیں اور یہ سعادت پائیں۔ مجھے یہاں واقعہ یاد آ رہا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں۔ ہندوستان میں ہی تعلیم حاصل کی، قرآن سیکھا، علم حدیث سیکھا، علم فقہ سیکھا۔ پھر وہاں بلاوا آ گیا، 18 سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول کے پاس بیٹھ کر درس حدیث تھی۔ یہ بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر حدیث کا سبق نہ جاننے والوں کو پڑھا رہے ہیں اور حقیقت میں اللہ کے نبی کو سبق سنا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے نبی کو سبق سنا۔ اور یہ اعزاز ان کا ہی ہے۔ محدثین حدیث بیان کرتے ہیں نا، ان فلان 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 ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن حضرت حسین احمد مدنی جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ان فلان 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 ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ھذا صاحب الروضہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اس روضے میں محو استراحت شخصیت کا فرمان ہے، حضور کے روضے کی طرف اشارہ۔ یہی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ادب کی بات کرنے لگتے تھے۔ کتنا ادب کیا کرتے تھے کہ حضور کے روضے کی جو جالیاں تھیں انہیں اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کرتے تھے کہ یہ مقدس جگہ ہے اور یہاں کی ہر چیز قابل احترام ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبع فیوز و برکات، قاسم العلوم والخیرات، بانی دیوبند، جب بانی دار العلوم دیوبند جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے، دور سے گنبد خضرا نظر آیا، جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ رفقا نے کہا، شاگردوں، ساتھیوں، دوستوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کی وادی پتھروں سے بڑی ہے، یہاں سنگریزے ہیں،
بغیر جوتوں کے چلیں گے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، لہو لہان ہو جائیں گے۔ حضرت فرمانے لگے میں یہ جانتا ہوں یہاں کے سنگریزے میرے پیروں کو زخمی کر سکتے ہیں، لیکن قاسم نانوتوی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، عشق مصطفیٰ گوارا نہیں کرتا کہ مدینہ کی سرزمین کو اپنے جوتوں تلے روندے، مدینہ کی سرزمین پر جوتے پہن کر چلے، کہیں قاسم نانوتوی کا جوتا ایسی جگہ پہ نہ آ جائے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں۔ میں اس گستاخی سے بچنے کے لیے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ رہا ہوں۔ یہ انتہا درجے کا احترام ہے، مبالغہ ہے، اور یہی مبالغہ عشق میں عشاق کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ میں یہی انتہائی احتیاط نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ عشق مصطفیٰ میں لوگ حضور کے نام کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان ناصر الدین محمود، ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا محمد۔ آج لوگ محمد نام رکھنے میں بھی تذبذب کا شکار رہتے ہیں، شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں، اس نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمى ولده محمدا انا شفیعہ یوم القیامہ، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے؟ خیر، اس میں محمد پر پھر عرض کروں گا۔ سلطان ناصر الدین محمود کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا محمد۔ ایک دن سلطان نے اس وزیر کو سراج الدین کہہ کر پکارا۔ اس وقت تو وزیر حاضر ہو گیا، وہاں سے رخصت ہوا تو 3 دن تک بادشاہ کے دربار میں نہ آیا۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ وزیر سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں نہیں آتا، بلا کے لاؤ۔ وزیر حاضر ہوا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، 3 دن سے آ نہیں رہے، دربار میں غیر حاضر ہو۔ کہنے لگا سلطان بات یہ ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ میرے نام محمد سے پکارا کرتے تھے، اس دن آپ نے مجھے سراج الدین کہا تو مجھے یوں لگا جیسے آپ مجھ سے ناراض ہیں، اسی لیے میرا نام نہیں لیا۔ پہلے بھی یہ ریت ہوا کرتی تھی یا رواج ہوا کرتا تھا کہ جس سے ناراض ہوتے تھے اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو، اور جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیسے؟ حضور نے فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تم کہتی ہو رب ابراہیم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد۔ تو یہ الفاظ کے تغیر سے، تبدل سے، بدلنے سے لوگ مزاج سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو وزیر کہنے لگا آپ نے میرا نام نہیں لیا، مجھے لگا آپ ناراض ہیں، اس لیے میں دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ کو دیکھیے کتنا حضور سے عشق ہے، اس کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے آج تک تمہارا نام حضور کے نسبت کے پیش نظر کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا۔ میں نے جب بھی تمہیں محمد کہہ کر پکارا میں باوضو ہوتا ہوں، اس دن مجھے پکارنا پڑا، وضو نہیں تھا تو میں نے نام نہیں لیا بلکہ سراج الدین کہا تمہیں۔ تو یہ حضور کا عشق ہے، حضور کے نام کی بھی لاج رکھتے ہیں لوگ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام کا بھی ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا، عشق مصطفیٰ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ عبادت تو ہے ہی، لیکن یہ عبادت بھی وہ ہے جو محبت کا ترازو ہے، جہاں محبت تولی جاتی ہے، اور یہ عبادت وہ ہے جس کی تعلیم اللہ نے دی۔ یہ محبت وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور یہاں اس تعلیم کا انداز بھی نرالا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے وہ اہل ایمان کو خطاب کر کے، ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو زکوٰۃ دو، ایمان والو یہ کرو وہ کرو۔ کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو اللہ بھی یہ کرتا ہے تم بھی یہ کرو۔ یہاں فرمایا ان اللہ، پہلے یہی بات فرمائی ان اللہ و ملائکہ، ان تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک یقینی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب درود کی نسبت جب اللہ کی طرف یا فرشتوں کی طرف ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے رحمت طلب کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے لیے رحمت طلب کرو، سلامتی طلب کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اللہ اور اللہ کے طریق پر چلتے ہوئے، اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے، فرشتوں کے طریق کو اپناتے ہوئے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ حضور سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ سکھایا۔ جب یہ آیت اتری، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کیسے آپ پر درود و سلام بھیجیں؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسے مجھ پر درود بھیجا۔ اب یہ تو حضور کا تعلیم فرمایا ہوا درود ہے، اس کے علاوہ مختلف درود ہیں، کوئی بھی بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم دائما ابدا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ اور بھی کئی درود ہیں، الصلاۃ والسلام علیک علی رسول اللہ، جیسے بھی مناسب سمجھے، جس کا جیسے دل مانے، حضور کی محبت میں حضور پر درود بھیجیں اور کثرت سے۔ بلکہ جہاں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور درود نہ بھیجا جائے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، منبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم رنجائی فرما رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، آمین کا مطلب کیا؟ حضور نے فرمایا جب میں منبر پہ چڑھنے لگا تو جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ کے رسول جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا اس پر اللہ کی لعنت، میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا، فرمایا جو اپنے والدین کو پائے اپنی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے اس پر لعنت، میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل نے دعا کی، اللہ کے رسول جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے اس پر لعنت، میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو صلی اللہ
علیہ وسلم کہہ کر حضور پر درود بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے درود بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اہل اور آپ کے اصحاب، اہل و عیال اور جمیع اصحاب کے ساتھ محبت کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عموماً جمعے کے خطبوں میں حدیث پڑھی جاتی ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اب صحابہ میں اہل بیت بھی آتے ہیں، آل بھی آتے ہیں، جس نے بھی ایمان والے ہیں حضور کے ساتھ ہیں، وہ سارے کے سارے اصحاب میں آتے ہیں، وہ صحابیات ہوں یا وہ صحابہ ہوں۔ تو فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے نفرت کی، اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اب نبی کا کوئی ایک صحابی بھی ہو یا اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی بدگمانی دل میں رکھی تو سمجھیے اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمانی، کسی ایک کے بارے میں دل میں نفرت پالی تو سمجھیے اللہ کے نبی کی نفرت دل میں پالتے ہیں۔ اس لیے اصحاب پیغمبر کے بارے میں دل میں ذرا سی بھی بدگمانی کی گنجائش نہیں ہے، اصحاب پیغمبر کے بارے میں ذرا سی بھی دل میں خلش نہیں ہے، اہل بیت کے بارے میں دل میں ذرا سی بھی کوئی رنجش نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ایمان مشکوک ہے، پھر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے، اور حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے محبت کی جائے جن سے حضور محبت کرتے ہیں، ان تمام سے عقیدت رکھی جائے جن سے حضور علیہ الصلوات و تسلیمات عقیدت فرمایا کرتے ہیں، اور ان کا بھی اتنا ہی ادب کیا جائے، اتنی ہی تعظیم کی جائے جتنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم فرمائی اور سکھائی۔ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی محبت دل میں بٹھائی جائے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے، کیونکہ جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور کی اتباع کرنے والا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، حضور بھی تو اس سے محبت کرتے ہیں نا، تو جس سے حضور نے محبت کی اس سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ وہ کوئی بھی ہے جو حضور سے محبت کرنے والا ہے اس سے محبت کرو، اس سے پیار، یہی سکھایا۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ناموس، نبوت، ختم نبوت، آپ کے مشن کا دفاع کیا۔ جو مشن، جو نظریہ، جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کا دفاع کیا جائے۔ نبی کی ناموس کے لیے لڑنا یہ عشق مصطفیٰ ہے، نبی کی ناموس کے لیے میدان عمل میں اترنا یہ خود حضور نے سکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لشکر اسامہ جو روانہ کیا تھا، حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، یہ کیوں تھا کہ اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی نے سکھایا کہ میرے بعد جب کوئی اور نبوت کا دعوے دار آئے تو اس کے لیے تلوار لے کر میدان عمل میں اترنا۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ ابھی لشکر اسامہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ توجہ کرنا، حضور کا وصال ہو گیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ واپس آ گئے۔ بعد میں مشاورت ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے ہیں، ابو بکر لشکر اسامہ کو بھی روک لو، اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں جن کو حضور نے سپاہی بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت اسامہ نوجوان ہیں، لڑکے ہیں ابھی،
بڑے بڑے صحابہ ہیں جو سپاہی بن کے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کیوں جی؟ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے جنگ کرنے جانا ہے۔ ابو بکر ان کو روک لو، ابھی ان کی ضرورت ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے نہیں، ابو بکر میں کیا ہمت، کیا ابو بکر کی مجال کہ جس لشکر کو روانگی کا حکم اللہ کا نبی دے اور ابو بکر اسے روکے۔ مدینہ خالی ہوتا ہے، ہو جائے، ہمیں آسمان سے کوئی مخلوق آ کے اچکتی ہے اچک لے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو لشکر بھیجا ہے میں اسے روک نہیں سکتا۔ لشکر اسامہ گیا، مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کرو، دین کا دفاع کرو، حق کے لیے لڑو، پیغمبر کی ناموس کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑے اترو۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا عشق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں جب غلام محمد قادیانی نے، انگریز کے پروردہ شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میدان میں علماء نکلے، سینکڑوں ہزاروں علماء کو سولی چڑھایا گیا، کئی علماء کا قتل ہوا، پھانسیاں ہوئیں، جیلوں میں ڈالے گئے، لیکن ایک بھی ایسا نہیں ملتا جو اس مسئلے میں پیچھے ہٹ گیا ہو، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلا ہے، چاہے چھوٹا سا بھی کام کیا ہے، اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے حضور سے عشق کا عملی ثبوت دیا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے عملی کوشش کرنا، یہ حضور سے سچا عشق اور پیار ہے۔ عشق مصطفیٰ کے اور بھی بڑے تقاضے ہیں۔